الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ دوستوں، محترم حاجی یاسین صاحب، حاجی سعید صاحب اور حاجی یاسین صاحب کے صاحبزادے اور دیگر عزیز و قاری، آج ہم یہاں پر اس مجلس میں حاجی یاسین صاحب کی شفا کی دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور فرما سکتے ہیں۔ فلا کاشف لا الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کو اسباب اختیار کرنے کا حکم تو ہے، لیکن جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، انسان دوا استعمال کرتا ہے، وہ دوا بیماری تک نہیں پہنچتی، پردے سے ٹکراتی رہتی ہے اور اس پردے میں ٹکرا کر فنا ہو جاتی ہے، بیماری اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ جب حکم ربانی ہوتا ہے تو پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ دوا بیماری تک پہنچ کر شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن دوا استعمال کرنے کا حکم ہے، لیکن مؤثر کب ہوگی، اس کا اثر کب ظاہر ہوگا؟ جب حکم ربی ہوگا۔ اور حکم ربی کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے۔ وہ اللہ نے فرما دیا ہم نے کرنا ہے تو اب ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاؤ۔ میں اور آپ یہاں پر ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا دعا کرنا، ہمارا ذکر کرنا، ہمارا صدقہ خیرات کرنا، یہ دراصل رب تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے۔ یہ کہتے ہیں الذاکر کالواقف الباب، اللہ کو یاد کرنے والا دراصل دروازے پر کھڑا ہے جو پکار رہا ہے۔ جب پکارتا رہتا ہے تو حدیث شریف کے مفہوم کو مولانا رومی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ گفت پیغمبر چوں کو بھی درے، پیغمبر صاحب فرمایا جب تم مسلسل کوئی دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے، عاقبت بینی ازی در ہم سرے، فرمایا ایک دن دروازہ کھلے گا اور کوئی سر ظاہر ہوگا، یہ پوچھے گا آپ کو کیا کام ہے۔ لیکن تسلسل چاہیے، درے مولا پر مستقل بیٹھنا پڑے گا، دروازہ مسلسل کھٹکھٹانا پڑے گا، کھل جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ناممکن کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ڈائری میں نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں اپنے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا،
افریقہ سے فون آیا، ساؤتھ افریقہ سے ایک بڑے عالم تھے، ان کا فون آیا بڑی دھیمی آواز میں کہ آج میں کافی دنوں سے بیمار ہوں، جگر کی بیماری ہے، آج مجھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہا کہ آپ جائیے اپنے وقت پورا کریں۔ ان اللہ والوں کا عجیب معاملہ ہے، ان کی نگاہ مولا کے علاوہ کسی شے پر نہیں جاتی۔ فوراً میرے شیخ نے، میں سن رہا بات تھا، اور میں ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو جواب نہیں دیا، فوراً ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم بھی شامل ہو گئے، وہ فون پر شامل ہوئے، دعا ہو گئی، اب حیران ہو جائیں گے، ان کو صحت ہو گئی، صحت ہو گئی، بلکہ اتنی اچھی صحت ہو گئی، لطیفے کی بات ہے کہ میرے شیخ ساؤتھ افریقہ گئے، اس کے بعد ان کا سفر ہوا، ماشاءاللہ خدمت میں تھے، تو ان کی اہلیہ نے شکایت بھیجی، آپ نے دعا کی، قبر سے واپس آ گئے، اب کہتے ہیں مجھے دوسری شادی کرنی ہے۔ آپ ان کے کان کھینچے، ان کے بڑے کان کھینچے کہ اگر وہاں سے تمہیں اگر کنسیشن مل ہی گیا ہے تو اس لیے تھوڑی ہے، بلکہ آخرت کے کام پر۔ فلا کاشف الا اللہ، اللہ دور فرما سکتے ہیں، خیر و شر وہیں سے آ رہی ہے، ہمیں اسی میں دیکھنا ہے۔ تو جس جگہ سے آ رہی ہے، دیکھو ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، بہت کچھ سائنسی تحقیقات اور باتیں چل رہی ہیں، فلاں نے اتنے سب پہلے بتا دیا، دیکھو سائنس کتنی ترقی کر لی، پہلے سے بتا دیا زلزلہ آنے والا ہے، دیکھو اتنی مہارت سائنس میں ہو گئی۔ میرے مرشد کو کسی نے بات کی تھی، فرمایا سائنس تو بتا سکتی ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو جانوروں کو پہلے سے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے، جانوروں کو پہلے سے احساس ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال میں دیتا ہوں، میرے استاد ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سکندر رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس وقت جو سونامی طوفان آیا تھا، اس کے بعد یہ کراچی سے بہت بڑی امداد لے کر علماء کی جماعت گئی تھی، جن میں ڈاکٹر صاحب خود بھی گئے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے ایک عجیب بات بتائی کہ چند دن پہلے سے کہ جتنے بھی یہاں ہر فٹ کے اوپر 1 فٹ اگر کھودیں گے تو لاش نکلتی ہے، میت نکلتی ہے، اتنے لوگ اس کے اندر مرے ہیں اس زلزلے میں اور اس سونامی طوفان میں۔ لیکن کہا کہ کسی ایک چھوٹے سے جانور چوہے کی بھی لاش ہمیں نہیں ملی، کیونکہ کئی دن پہلے ہی پورا علاقہ جانوروں نے خالی کر دیا تھا۔ میرے شیخ فرماتے تھے اگر سائنس یہ بتا دیتی ہے فلاں مشکل آنی فلاں آنی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس ایسا نظام نہیں ہے کہ اس عذاب کو روک سکے، ایسا عذاب نہیں، وہ مومن کے پاس ہے۔ حدیث شریف میں صاف آتا ہے، پیغمبر سلام سے صحابہ نے پوچھا کہ سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ اور فرمایا کہ پہاڑ سب سے طاقتور ہے۔ فرمایا اس سے بھی طاقتور کوئی چیز؟ کہا کہ لوہا ہے، پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ کہا کہ لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ انہوں نے کہا لوہے سے طاقتور چیز آگ ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ کہ آگ سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ ہاں پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کہا پانی سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہوا ہے جو اس پانی کو ہوا میں کروڑوں من اربوں من پانی ہوا میں اڑا دیتی ہے۔ فرمایا ہوا سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا مومن کی دعا ہے جو ہوا کا رخ بدل دیتی ہے۔ لیکن فرمایا هو القاہر فوق عبادی، اپنے بندوں کے اوپر اللہ کی ذات غالب ہے، ان کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا۔ اس لیے میرے دادا مرشد حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے 3 کام جب کوئی بیمار ہو 3 کام کرو، 3 کام کرو۔ اور میں پہلا کام دعا اور صدقہ ہے، سب سے پہلا کام دعا کرنا اور صدقہ کرنا۔ صدقہ بلا ٹالتا ہے اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ پر میں دوسرا کام ذکر اذکار اور دم درود کرو، دم کرو۔ ام عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی خود آتے مبارکہ تھی کہ آخری تینوں قل پڑھ کر یا معوذتین پڑھ کر ہاتھوں کو دم کر کے اپنے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ تو
تو جب آپ بیمار ہو گئے اور بہت کمزور ہو گئے تو میں آپ کے ہاتھوں پر پڑھ کر دم کر کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر ملتی تھی. بخاری شریف کی حدیث. اللہ کے پیغمبر اسلام بھی کر رہے ہیں, خود بھی کر رہے ہیں. جب وہ خود نہ کر سکے اما عائشہ کر رہی ہیں. ہاتھ پیغمبر کے اپنے نہیں لگائے, جو رسول اللہ کے ہاتھ ان کی جو برکات ہیں, لیکن پڑھا خود. میں پڑھ کے میں نے ہاتھوں پر پھونکا اور رسول اللہ کے ہاتھوں کو ان کو اپنے جسم پر مل دی. سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا ہے. آج ہی میں نے بیان میں کہا, وہاں پر امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم ہے, کہتے ہیں میں مکہ شریف گیا تو میں بیمار ہو گیا, اتنا بیمار ہو گیا کہ اطباء نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ بس آپ بچ نہیں سکتے, آج آپ جنت المالا میں اپنی کوئی جگہ مخصوص کر لیں, کسی وقت بھی آپ کا ڈپارچر ہو جائے گا, چلے جائیں گے آپ. کہا کہ مجھے رسول اللہ کی حدیث یاد آئی, ماء زمزم لما شرب لہ, کہ مائے زمزم جس شے کے لیے پیا جائے وہ پوری ہو جاتی. تو میں نے یہ اپنا وتیرہ بنا, میں جب بھی حرم میں آتا تو حرم میں آ کر آب زمزم کنویں سے نکالتا اور اس پر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھتا اور وہ پانی پی لیتا. کہا کہ ابھی ہفتہ نہیں گزرا, مجھے طبیعت اچھی معلوم ہوئی, میں طبیب کے پاس گیا, ماں کہ میری نبض دیکھو. انہوں نے کہا مولانا صاحب, حضرت صاحب, آپ کو تو یہ بیماری کبھی رہی ہی نہیں. یہ دوسری چیز. تیسری چیز علاج, سنت سمجھ کر علاج کریں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم بس متوکل ہے, لہذا توکل ہے تو ہم علاج نہیں ہے. توکل نام اسباب کو اختیار کر کے مولا پر نظر رکھنے کا ہے, اسباب کو بیکار کرنے کا نہیں, ورنہ اللہ تعالی نے یہ خوبصورت دنیا ایسے بنا دی. حدیث شریف میں آتا ہے, خود اللہ تعالی پیغمبر سلام نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری نازل کی تو اس کی دوا بھی نازل کی ہے. کتاب الطب, علماء کرام پورا کتاب الطب حدیث شریف میں پڑھاتے ہیں, پوری کتاب الطب ہے. پیغمبر اسلام نے مختلف بیماریوں کے لیے مختلف چیزیں اس زمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ بیان فرمائی. یہ اگر طبیب کے پاس آنا جانا توکل کے خلاف ہوتا تو پیغمبر اسلام یہ کتاب الطب میں اتنی باتیں کیوں بیان فرماتے تھے. 3 طرح سے ہمیں کام کرنا ہے, دعا کرنی ہے, صدقہ خیرات کرنا ہے, ذکر اذکار اور دم درود کرنا ہے, اور دوا کرنی ہے. پھر انشاءاللہ تعالی اللہ شفا دینے والے ہیں, ضرور شفا دیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے, اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ یہ جو حدیث شریف کی دعا ہے, اس'ل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک, حدیث شریف میں آتا ہے کسی مریض پر 7 بار اگر اس کو تم پڑھ دو, فرمایا اگر موت کا وقت نہیں ہے تو اس کو ضرور شفا ہو جائے گی. ہمارے شیخ 13 سال تک بیمار رہے, 13 سال تک فالج رہا حضرت کو, 13 سال. لیکن کوئی دیکھتا تھا, کہتے تھے حضرت کو کوئی بیماری نہیں, لیکن جب مسافہ کرتا تو حضرت بائیں ہاتھ سے مسافہ کرتے, پتہ چلتا بیمار ہے. اور حضرت ہر وقت جو بھی ہم میں سے جاتا کہتے آتے ہی مجھ پر یہ دعا پڑھو. ان 13 سال میں حضرت کو جو فیضان پھیلا ہے اس بیماری کے عالم میں, وہ صحت کے عالم سے بھی آگے نکل گیا. اس وقت جو علوم اور معارف لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا, انسان حیران ہوتا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے, ورنہ فالج والا مریض 2-4 سال کے بعد تو بالکل وہ بیڈ سول ہو جاتا ہے اور بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے. 13 سال فالج رہا اور حضرت کا ایک آدھا دھڑ کام نہیں کرتا تھا, لیکن 4 مجلسیں بھی فرماتے تھے, اور چہرے پر ایسی رونق ہوتی تھی کہ دیکھے والا سمجھتا تھا کہ آپ تو صحت مند ہیں, آپ بیمار نہیں. فرمایا جو آئے اس دعا کا مجھ پر اہتمام کرے, اس'ل اللہ عظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, جب بھی مریض کے پاس جائے 7 بار اس دعا کو پڑھے, باقی سب آمین پڑھیں. بلکہ عجیب بات ہے, حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت کے صاحبزادے مولانا مظہر صاحب جو حضرت کی سوچ جانشین ہے, سخت بیمار ہو گئے, اتنے بیمار ہو گئے کہ سمجھو کہ آگے جانے والے تھے, اور حضرت پاکستان میں تھے, وہ ہندوستان میں تھے. تو حضرت کو پتہ چلا, شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے فرمایا ٹیلی فون پر میری بات کراؤ. یہی دعا 7 بار ان پر پڑھی, 7 بار پڑھی, اور سننے والوں نے آمین کہا. آپ حیران ہوں گے, کہتے ادھر فون بند ہوا اور ادھر طبیعت اچھی ہونی شروع ہو گئی. اس لیے میں آج یہ مجلس چونکہ خاص مجلس ہے, دعائیہ مجلس ہے, میں ان کے عزیز و اقارب سے بھی, آپ سب سے بھی
کیونکہ یہاں پر حضرات کا جو کام ہے الحمدللہ ہمیں بھی خبریں پہنچتی ہیں ماشاءاللہ. یہاں پر علماء صلحاء کی خدمات، عوام الناس کی خدمات اور تجارت میں اچھے اور حلال طریقے کو اختیار کرنا اس خاندان کا خاصہ ہے. دل خوش ہوتا ہے. ویسے غائبانہ دعائیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مومن دنیاوی طور پر بھی ترقی کرے تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا میں حسنہ دے. اور حسنہ کی تفسیر میں لکھا ہے رزق حلال کی فراوانی، نیک صالح اولاد، نیک بیوی، دنیا میں عزت، یہ ساری چیزیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں حسنہ دے، گناہوں کو معاف کر کے جنت میں لے جا. وقنا عذاب النار، دنیا کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا. بہرحال اس خاندان کا یہاں پر عوام الناس اور علماء صلحاء، مدارس، مساجد پر یہ بہت بڑی خدمات ہیں ان کی. اس لیے میرا یہاں پر آنا بھی اسی اہمیت سے ہے. مول ساجد صاحب آئے کیونکہ آج کل بہت ختمات بخاری کے پروگرام چل رہے ہیں، یعنی رات بھی میں 3 بجے واپس آیا ہوں، پھر میں نے جمعہ پڑھایا اور جمعے کے بعد میں ادھر آ گیا، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد کوئی دن ہمارا فارغ نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ وہ حضرات ہیں، اچھے لوگوں کی زندگی جو ہے یہ مطلوب ہے. ایک بات یاد رکھیں، اچھے لوگوں کی زندگی مطلوب ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کیا ہے؟ دلیل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ بدر میں تلوار لے کر رسول اللہ کی حالت دیکھی تو تلوار لے کر نکلے کہ میرا یار اتنا پریشان ہے، ان کفار نے اتنا ان کو پریشان کیا ہے، یا میں نہیں رہوں گا اور یا یہ مکہ والے نہیں رہیں گے. تو اس نے فرمایا شم سیفک، اے ابو بکر اپنی تلوار نیام میں ڈال دے، اپنی جدائی سے ہمیں غم نہ دے، ادھر میرے پاس آ جا. بعض لوگوں کی زندگیاں مطلوب ہوتی ہیں کیونکہ مخلوق خدا کو ان سے فائدہ ہوتا ہے. پوری مخلوق، پورے صحابہ اکرام، پوری امت کو سیدنا صدیق اکبر نے سنبھال لیا رسول اللہ کے بعد. اس لیے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی مطلوب ہے، نہ صرف ان کے خاندان کو مطلوب ہے، مخلوق کو مطلوب ہے، علماء صلحاء کو مطلوب ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی، لمبی زندگی، ان کو بھی، حاجی سعید صاحب اور بھائیوں کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کی خیر اسی طریقے پر جاری ساری رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت، وصلی علی محمد کما انت اہل، وفل بنا کما انت اہل، فانک انت اہل التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعظیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہ یا ارحم الراحمین. اللہم رب الناس ازل باس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہم رب الناس ازل باس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللہم انا نسألک الصحة والعفة. اللہم انا نسألک الصحة والعفة. اللہم عافنا واعف عنا. اللہم عافنا واعف عنا. اللہم احفظنا واحفظہم وما تحفظ بعبادک الصالحین. یا اللہ یا اللہ، یہ یا سلاموں کا یا اللہ ورد پڑا گیا ہے. یا اللہ یا سلاموں، یا اللہ وہ ذات جو خود بھی سلامتی والی اور اپنے ماننے والوں کو سلامتی عطا کرتی ہے، روحانی سلامتی بھی، جسمانی سلامتی بھی. یا اللہ اس اورات کی برکت سے اور اس اجتماع کی برکت سے، صلح علماء کی برکت سے، نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاجی یاسین صاحب کو صحت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ ان کو دراز عمر نصیب فرما، یا اللہ بیماری کے یا اللہ نام و نشان بھی ختم فرما، یا اللہ ان کو خوب عافیت نصیب فرما، یا اللہ اس تکلیف کی گھڑی میں ان کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ مخلوق خدا کی بڑی خدمت کرتے ہیں لوگ، یا اللہ اس کے صدقے یا اللہ ان کو عافیت نصیب فرما، پورے خاندان کو عافیت نصیب فرما، حاجی سعید صاحب کو بھی ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، اور بھی جو خاندان میں بیمار ہے سب صحت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما، یا اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ ہم خود ظالم ہیں، یا اللہ آپ کے دروازے تو مخلوق کے لیے کھلے ہیں، یا اللہ ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، یا اللہ حاجی صاحب کو خوب صحت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، یا اللہ آپ تو ارادہ فرماتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، یا اللہ حاجی صاحب کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما، یا اللہ اس دکھ درد کو، یا اللہ خاندان کے خاص دکھ درد کو دور فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہمارے بال بچوں کو عافیت نصیب فرما، ہمارے ملک کو عافیت نصیب فرما، امت مسلمہ کو عافیت نصیب فرما، ترکی میں اور وہاں زلزلوں میں شہید ہونے والوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، زخمیوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ جن کے نقصانات ہوئے غیب کے خزانوں سے نقصانات کا مداوع فرما، اللہ اور دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔